نتیجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ من اللیل۔ میں ترجمہ دیکھ رہا تھا اس کا کہ جو ترجمہ اس کا کیا گیا وہ یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی خواب گاہ میں قرار پکڑتے تھے، یعنی آسان لفظوں میں کہیں گے جب نبی اکرم رات کو سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تھے، وضع یدہ تحت خدہ، وضع رکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یدہ یدن ہاتھ، یدہ اپنا ہاتھ، وضع یدہ تحت خدہ، خدن کہتے ہیں گال کو، رخسار، اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے تھے، اور پھر کون سا ہاتھ کون سے رخسار کے نیچے؟ یہ پھر دایاں جو ہے وہی ملتا ہے، دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے، ثم یقول، پھر فرماتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ دعا ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے، مسنون دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بیدار ہوتے تھے، قال، تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، اس کے بعد جو اس نے ہمیں مارا، ہمیں موت دی، نیند کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹنا۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ باب فعل ہم پڑھ رہے ہیں مزید فی ابواب میں سے، اور باب فعل کی خصوصیت وہ کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے اس کی کہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے، یہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اس اعتبار سے اس خاص خصوصیت کو آپ ان دونوں دعاؤں میں نوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ کے سامنے ان دعاؤں میں استعمال ہونے والے مادے رکھتا ہوں، چونکہ ان مادوں کا تعلق ہمارے ان افعال سے تھا جو غیر سی افعال تھے، اور کل ہم انہیں ڈسکس نہیں کر سکے تھے، تو آج میں وہیں سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ دو مادے ہیں میرے پاس، ایک ہے میم واو تا، جس سے آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے موت، ایک مادہ ہے میرے پاس ہا یا، ٹھیک ہے، جس سے حیات لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ باب فعل لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ پہلے ان دونوں مادوں کو ہم ثلاثی مجرد کے ابواب میں دیکھیں گے کہ کن ابواب سے استعمال ہوتے ہیں، ان کے صیغے کیا بنتے ہیں۔ میم واو تا باب نصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، کیا بنے گا اس کا نارمل ماضی مضارع؟ ماواتا یموتو، نارمل۔ پھر اجوف واوی ہونے کی وجہ سے یہ
چینجز جو اس میں آتی ہیں قواعد، اب وہ میں نہیں دہراؤں گا. یہ ماواتا سے بن جاتا ہے ماتا، اور یہ آپ کا بن جاتا ہے یموتو. ماتا یموتو موتن، پھر اس کا مسئلہ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مرنا. میم یاتا، حرف علت وہی درمیان میں ہے، میم یاتا. باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. نارمل ماضی مضارع میاتا یمیتو، ضربہ یضربو، تو یہ بھی بن جائے گا آپ کا ماتا، اور یہ آپ کا بن جائے گا یمیتو. ماتا یمیتو میتن، مردہ ہونا. اب دیکھیں فرق کیا ہے. گردان جب آپ باب نصرہ ینصرو سے کریں گے، بات شروع ہوتی ہے دوسری طرف کو نکل جاتی ہے، وہ بھی ضروری چیزیں ہیں. ماتا یموتو سے آپ گردان جب ماضی کی کرتے ہیں تو ماتا ماتا، ماتو ماتت، ماتا تا، باب نصر ہے تو فا کلمہ کی حرکت پیش ہو جائے گی متنا. کالا کالا، کالو کالت، کالتا، کلنا، اس پیٹرن کو ایک آپ پکا ذہن میں بنا لیں. جب یہ اجوا واوی آپ کے سامنے آئے تو کالا کی ایگزامپل جو ہے وہ سامنے رکھیں بس. ماتا ماتا، ماتو ماتت، ماتتا، متنا، متا متما، متم متی، متما متنا، متو متنا. جب آپ ضربہ سے آپ اس میم یاتا مادے کو پڑھیں گے اس کی گردان تو بن جائے گا ماتا ماتا، ماتو ماتت، ماتتا، متنا. کیونکہ جو آپ کا اجوف یائی ہے اس میں فا کلمہ پر زیری آتی ہے. متا متما، متم متی، متما متنا، متو متنا. تو قرآن مجید نے متنا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ماتا یمیتو باب ضربہ یضربو. لیکن کہیں مضارع جو ہے وہ آپ کو ماتا یموتو سے ملے گا. تو دونوں آپ کو جو ہے اب واو سے اس کے سیکھے قرآن مجید میں ملیں گے. آئزا متنا و کننا ترابن، کیا جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مردہ ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو متنا. اس لیے ایک قرات میں اس کو، یعنی وہ جو الفاظ مریم سلام اللہ نے کہے تھے کہ قالت یا لیتنی متو قبل ھذا، کاش میں سے پہلے مر گئی ہوتی. متو، میں مر گئی یا میں مر گیا. ٹھیک ہے، اب کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا مؤنث کہہ رہی ہے تو مر گئی. یا لیتنی متو قبل ھذا. لہٰذا جب اسے آپ دوسری قرات میں کسی میں سنیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے یا لیتنی متو قبل ھذا، تو اس کو اس طریقے سے پڑھا گیا. تو دونوں ہی چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی. تو ماتا یموتو موتن یا ماتا یمیتو میتن، مرنا مردہ ہونا، ان کے معنی یہ ہوتے ہیں. دوسرا مادہ میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا ہا یا. یہ مادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفیف ہے اور لفیف مقرون، دونوں حروف لا ساتھ ساتھ ہیں. باب سمیہ سے استعمال ہو رہا ہے. ہائیا، نارمل ماضی مضارع اس کا بنے گا ہائیا یحییو، ہائیا یحییو. تو ماضی میں نو چینج، اس لیے کہ یہ تازہ کر لیں. لفیف مقرون جو ہے آپ کا کس کا مجموعہ ہے؟ اجوف پلس ناقص کا. اجوف پلس ناقص از اکول ٹو لفیف مقرون. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجوف کے قواعد اپلائی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. تو ناقص کے قواعد سامنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ماضی کا صیغہ حیہ ہی رہے گا اسی طریقے سے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اس میں ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو وہ الف میں چینج ہو جائے گا، اور چونکہ یا ہے تو اس کو آپ الف مکسورہ کی صورت میں لکھیں گے. حیہ یحییٰ، اس کے معنی ہوتے ہیں زندہ ہونا، جینا.
ابھی دیکھیں مرنا اور زندہ ہونا، جینا، ٹھیک ہے، یہ لازم افعال ہے. آپ ان افعال کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ باب فعال میں پھینک دیں ان مادوں کو. میم واو تا مادہ جب باب فعال میں آئے گا، جی باب فعال کا ماضی مضارع کیا ہے؟ افعل یفعلو، اموت یموت، اموت یموت. چینجز کے بعد کیا بنے گا؟ اماتا یمیتو، اماتا یمیتو. کل گردان میں نے آپ کو کرا دی تھی اس کی. مرنا لازم باب فعال میں آ گیا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ مارنا. ہا یا مادہ ڈالیں باب فعال میں، یہ آپ کا بنے گا آہیا یا افعلا یحیی یفعلو، افعلا یفعلو، آہیا یا یحیی. اب مادہ تو وہی ہے نا، لفی مفروق مقرون، ساتھ ساتھ صرف ناقص سے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ. اجف کا قاعدہ دیکھیں ہم اپلائی نہیں کرے کیونکہ اجف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا لفیف مقرون میں. ناقص کا صرف اپلائی ہوگا. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے تو وہ الف میں چینج ہو جائے گی اور سیکھا آپ کا بن جائے گا آہیا. اور یہاں پر بھی ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. یہاں پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یحیی، آہیا یحیی. حیا یحیا تھا زندہ ہونا، جینا، تو آہیا یحیی کیا ہوگا؟ زندہ کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم نے ورکنگ کر لی. اب آتے ہیں وہ جو میں نے دونوں دعائیں آپ کو سنائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ الفاظ لکھ دیتا ہوں. اللہم بسمکا، اللہم اے اللہ، بسمکا تیرے نام کے ساتھ، میں مرتا ہوں. لازم فعل ہے، ثلاثی مجرد میں جائیں گے آپ، ماتا یموتو. میں مرتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ، یموتو تموتو تموتو اموتو. اللہم بسمکا اموتو. اور جیتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. زندہ ہونا لازم فعل ہے، ثلاثی مجرد میں آپ جائیں گے. حیا یحیا، یحیا تحیا تحیا احیا. اللہم بسمکا اموتو و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوا کرتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ الفاظ ہوتے تھے الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زندہ کیا. اب زندہ کیا، زندہ کرنا متعدی فعل ہے، باب فعال کی طرف آئیں گے. احیا، الحمدللہ الذی احیا. اس نے زندہ کیا ہمیں، احیا نا. اب علی مقصورہ کے بعد ضمیر آ گئی
تو کیا ہوتا ہے؟ الف مکسورہ کو کس طرح لکھتے ہیں؟ الف کی صورت میں لکھتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا، بعد ما، بعد اس کے جو اس نے مارا، امبتا یموتو، اماتا یمیتو، اماتا اس نے مارا، اماتا. اس نے مارا ہم کو، اماتا نا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اور پھر وَإِلَيْهِ، 4 مجرور سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف نشور، وَإِلَيْهِ النشور، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب یہ دیکھیں وہ تعلق اللہ کے ساتھ، یعنی سوتے وقت بھی آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ کو احساس ہے کہ آپ کا رب ہے، آپ کا مالک ہے، اسی کا نام لے کے آپ سو رہے ہیں. اور نیند بھی چونکہ موت کی طرح ہی ہے، اور اسی کا نام لے کے آپ اٹھے. اس سے بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. میں نے جو ترجمہ آپ کے سامنے حدیث کا رکھا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی خواب گاہ میں قرار پکڑتے تھے، تو میں ان الفاظ پہ بڑا غور کر رہا تھا کہ خواب گاہ کا لفظ، آرام گاہ کا لفظ بڑا خاص طور پہ ایک محسوس ہوتا ہے، جیسے بڑی ایک کمفرٹیبل پلیس ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خواب گاہ، نرم داز بستر، موسم بھی کچھ نہیں کر رہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب گاہ کیا تھی؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ہیں انہیں دیکھ کر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات دیکھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم دنیا کے بادشاہوں کا تقابل کرتے ہیں تو وہ بادشاہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، روم کے، فارس کے، جن کے لیے اس دنیا میں عیش ہے، اور جو آپ بادشاہ ہیں آپ کے لیے یہ. تو فرمانے لگے کہ عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو تو یہ سب چیزیں یہیں مل جائیں اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو بہرحال نبی کے وسلم کی خوابگاہ، آپ سے ان کا بستر وہ یہ تھا، ذہن میں رکھیے گا. اب یہ الفاظ میں اس سے خاص طور پہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جب اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تو ایک تصور ذہن میں چلا جاتا ہے. جس طرح ایک واقعی ملتا ہے کہ بیکن ہاؤس کے کسی بچے کو، بلکہ بیکن ہاؤس کی کلاس میں کہا گیا کہ غربت میں مضمون لکھ کر آئے. اب وہ بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا بچہ غربت میں جو مضمون لکھ کر لے کے گیا، اور صبح ٹیچر نے اسے سنا کہ ہاں جی مضمون سنا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک مل آنر تھا جو بہت غریب تھا. وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں اس کے نوکر، اس کے ڈرائیورز، جتنے بھی افراد تھے وہ سب بہت غریب تھے. یعنی غربت کہتے کسے ہیں اسے کیا پتا، فقر کہتے کسے ہیں اسے کیا پتا. یعنی اسے تو اسی خاص اس میں دیکھنا ہے نا. یعنی اس گھر میں یعنی صرف ان کو غریب کر دینا ہے، چاہے وہ ملانر کیوں نہ ہو. لیکن صحیح معنوں میں آپ دیکھیں کہ اگر بادشاہ کہہ لیں کوئی بادشاہ تھا وہ بہت غریب تھا، تو یہ کہانی بالکل ہمارے اصلاح پر فٹ بیٹھتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. وہ واقعی
مطلب بادشاہ تھے لیکن غریب تھے، انہوں نے اس لیول پہ اپنی زندگی گزارا. تو بڑی خوبصورت حدیث دعا کا ریفرنس ڈھونڈتے ہوئے میرے سامنے آ گئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. دونوں دعائیں اس میں اکٹھی ہو گئیں. اللہم بسمک اموت و احیا اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اور اصل جو جملہ ہے وہ الیہ النشور، اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آخر جانا اس کی طرف ہے. آخرت کا تصور جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے. یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ احیا اور احیا یہ دونوں صیغے ایک جیسے بن رہے ہیں. ایک یہ احیا یہاں پر اموت و احیا میں یہ ہے مضارع کا صیغہ ہے ثلاثی مجرد سے، میں جیتا ہوں. اور یہاں پر احیا اس نے زندہ کیا ہمیں. تو پھر یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کو ایک جیسے صیغے جب نظر آئیں گے تو فرق پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. بہرحال ابھی تو آپ کوشش کریں الفاظ کے ساتھ مناسبت اختیار کرنے کی. تو یہ تھا جی ہمارا باب فعل میں مادہ میں نے جو جس ترتیب سے کل آپ کے سامنے رکھے تھے. پہلے صحیح افعال کو رکھا تھا، پھر اس کے بعد غیر صحیح افعال میں محموز، مثال، اجوف واوی اجوف یائی، پھر ناقص واوی اور یائی کا میں نے کہا تھا کہ چونکہ واوی یائی بن جاتا ہے تو اس کی ایگزامپل میں نے نہیں کروائی تھی. پھر آپ کا جو ہے لفیف مفروق اور مقرون کی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی ہے. اور مفروق کی ایگزامپل آپ کو واو ہا یا میں مل سکتی ہے. واو ہا یا اوہا یو ہی وہی کرنا. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہی کی اوہینا انا اوہینا الیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی کما اوہینا جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی دوسرے نبیوں کی طرف. تو اوہا یو ہی قواعد سارے وہی ہیں. میں یہاں پر جتنی مرضی پریکٹس آپ کو کروا دوں اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کے ہاتھوں سے یہ الفاظ نکلیں گے. تو جو ضروری باتیں ہوتے ہیں وہ میں یہاں ڈسکس کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی. کل سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں جب آپ کو کرائی تھی تو اس میں ایک لفظ آیا تھا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. ٹھیک، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ انزلہ جو ہے یہ مجہول ہے. اب مجہول اور معروف کا تصور آپ کے ذہن میں ہے تو یہاں سے میں آپ کو ایک کانسیپٹ ابھی سے دے دیتا ہوں کہ ثلاثی مجرد میں تو آپ کو یاد ہے کہ ہم ماضی مجہول فعلا کے وزن پر بنا لیا کرتے تھے. سمپل، یعنی فعلا، فعلا، فعولا 3 ڈائز تھی اور فعلا ایک مجہول کی ڈائی تھی. یفعلو، یفعلو، یفعلو یہ ہمارے تھے مضارع کے 3 وزن اور اس کا مجہول ہم بنایا کرتے تھے یفعلو کے وزن پر. اب مزید فی میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول کس طرح بنتا ہے؟ یہ تمام ابواب جو ہم نے 8 ابواب پڑھنے ہیں جس میں سے پہلا باب ہمارا چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی اس کے فوراً بعد ہم دوسرا باب اپنا شروع کر دیں گے. ان تمام ابواب میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے. تو ایک مرتبہ قاعدہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر باب میں وہی قاعدہ اپلائی کریں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو میں اب آپ کو ثلاثی مزید فی ابواب میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ سکھاؤ. باب فعل ہم پڑھ رہے ہیں. باب فعل میں میرے پاس مادہ ہے نون زا لام اور 2 مادے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سے میں آپ کو ماضی مجہول بنوا دوں گا اور ایک سے میں آپ کو مضارع مجہول بنوا دوں گا. اور دوسرا مادہ ہے میرے پاس طا عین میم، یعنی ثلاثی مزید فی ابواب میں مجہول بنانے کا طریقہ. یہ آپ ہیڈنگ دے لیں اپنے نوٹس میں. ویسے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو آپ کے نوٹس میں پیج نمبر 94 پہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، ساری وہاں پر موجود ہے. لیکن کیونکہ اب ہم نے ذرا اس کو لے کے چلنا ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو ہر باب کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مادہ لے کے ماضی مجہول اور ایک مادہ لے کے مضارع مجہول کر کے ساتھ لے چلوں گا انشاءاللہ تعالی. 2 مادے ہیں. آپ کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ مادہ دیکھنے کے بعد باب پر نظر پڑتے ہی اس کا ماضی مضارع کا پہلا صیغہ آپ نے بنانا ہے. نون زا لام مادہ باب فعل میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ انزلہ ینزلو.
تو عین میم مادہ باب فعل میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ اطعم یطعم، انزل ینزل، اطعم یطعم. ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مجہول میرے پاس سیکھا ہے انزلہ. سٹیپس آپ نے سننے ہیں، غور سے یاد رکھنے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں، اسے آپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا سٹیپ میں اپلائی کر رہا ہوں. آخری حرف کو میں نے چھیڑا نہیں. سٹیپ نمبر 2، آخری سے جو پہلا حرف ہے اس کو چھوڑنا نہیں. آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، اس سے پچھلا کون سا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی حرکت تبدیل کرنی ہے. جو بھی حرکت ہو اس پر آپ نے اس کو زیر کے ساتھ تبدیل کر دینا. اسٹیپ نمبر 2، اپلیکیشن ہوگی اسٹیپ نمبر 2 کی. اسٹیپ نمبر 3، باقی جو حرکت والے حروف ہیں، جو حرکت والے حروف ہیں کون سے؟ یہاں پر ایک حمزہ ہی ہے صرف، اس لیے زیادہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. مزہ آپ کو آئے گا آگے ابواب میں جب مزید حروف آئیں گے. تو جو باقی حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش سے تبدیل کر دیں. انزلہ. 3 سٹیپس پر ثلاثی مزید فی ابواب، کوئی بھی باب ہوگا اس کا ماضی مجہول آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں. تینوں سٹیپس میں پھر دوہرا دیتا ہوں. پہلا سیدھا آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، اس سے پچھلے کو چھوڑنا نہیں، اسے زیر دینی ہے. اور باقی جو متحرک حروف ہیں جن پر حرکت ہے انہیں پیش کے ساتھ تبدیل کر دیں. تو انزلہ کے معنی ہے اس نے نازل کیا. انزلہ اس نے نازل کیا. انزلہ کے کیا معنی ہو گئے؟ اس کو نازل کیا گیا، اسے نازل کیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ کا ماضی مجہول. اب ان 3 سٹیپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اگلے باب سے بھی اسی طرح مجہول بنانا ہے، پھر تمام باب میں ہم اسی طرح مجہول بنائیں گے. مضارع مجہول کی طرف آتے ہیں. یطعم، اس کے بھی سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. بالکل ساتھ ساتھ چلیں گے سٹیپس کچھ. ہاں جی، نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا سٹیپ، اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں بھی نہیں چھوڑنا. لیکن فرق یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے زیر حرکت دی تھی، مضارع میں آپ زبر حرکت دیں گے. کیا بن جائے گا یہ؟ یطعم. سٹیپ نمبر 3، علامت مضارع کو پیش لگا دیں. کہیں گے لگی ہوئی ہے پہلے، یہاں لگی ہوئی ہے، آگے جو ابواب آئیں گے وہاں نہیں ہوگی. یہ قاعدہ تمام ابواب کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، لہذا قاعدہ ہے. آپ لگائیں، مٹائیں اور لگائیں. اس علامت مضارع پہ آپ نے پیش لگا دی، اور باقی جو حروف ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں جس طرح بھی ہوں گے. یہاں تو ملی آپ کو ساکن رہے، لیکن آگے جا کے آپ کو کچھ اور حرکات بھی ملیں گی، زبر بھی ملے گی، زیر بھی ملے گی، ہو سکتا ہے ان کو آپ نے ایز اٹ از رہنے دینا ہے. وہاں جب میں پہنچوں گا تو
اس قاعدے کا صحیح آپ کو مزہ اس وقت آئے گا. تو یطعم، یطعم وہ کھلاتا ہے، یطعم اسے کھلایا جاتا ہے. سورہ انعام میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. ہوا یطعم، ہوا یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اسے کھلایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو وہاں آپ دونوں دیکھیں گے، یطعم اور یطعم دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی. یہاں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے بعض جگہ پر کہ یہ وزن جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا باب فعال میں آیا ہے، یطعم، یہ وزن یفعلو ہی بن رہا ہے. یفعلو وزن بنتا ہے نا. اگر آپ اس میں سے مادے کو نکال دیں تو کیا یہ یفعلو، اور یہ یفعلو جو وزن ہے یہ بالکل ثلاثی مجرد کے مضارع مجہول کا بھی ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مجہول جو ہے ثلاثی مجرد کا ہے یا مزید فی میں سے باب فعال کا ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. یہ میں آپ سے اس کا جواب پوچھوں گا. میں سیدھا لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا مجہول ہے یا مزید فی کا مجہول ہے. یخرج، یخرج مضارع مجہول تو ہے ڈیفینیٹلی. صرف سوال یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے باب میں سے ہے یا مزید فی کے باب فعال میں سے ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. انشاءاللہ تعالی کہیں جب آپ یا کبھی لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں گے اس ریکارڈنگ سے انشاءاللہ تعالی، تو مجھے بڑی امید ہے دعا دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی اخرجا، یعنی اخرجا یخرجو سے آپ کہہ رہے ہیں یعنی باب فعال کا مجہول ہے. آپ کا کہنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا مجہول نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ کیوں جی آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا میں اصول بتا دیتا ہوں. مجہول کن افعال سے بنتا ہے؟ متعدی سے. لازم سے مجہول نہیں بنتا. خاراجی مادہ جب آپ نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، خراجا یخرجو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، خارج ہونا. نکلنا لازم فعل ہے یا متعدی ہے؟ لازم. تو لازم سے مجہول بنتا نہیں. اخرجا یخرجو نکالنا، خارج کرنا، وہ متعدی فعل ہے، اس سے مجہول بنے گا. تو یخرجو یہ مجہول ہوگا باب فعال کا، ثلاثی مجرد کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا چیک ہے. یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. صرف بات وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نوٹ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ کتنا عربی سے تعلق رہا ہے یا ابھی بھی ہے. بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بہت کچھ سیکھیں گے. قرآن سے جڑیں گے تو باقی عربی آپ کو قرآن مجید سکھائے گا انشاءاللہ تعالی. نہیں الحمدللہ ہمارا ثلاثی مزید فی کا پہلا باب، باب فعال مکمل ہو گیا. اب ہم اپنا دوسرا باب جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. دوسرا باب جو ہے میرا وہ ہے باب تفعیل. باب تفعیل، تفعیل. اب اس میں فا عین لام کو ذرا سائڈ پہ کریں تو آپ کے سامنے ڈائی جو آتی ہے اس باب کی وہ کچھ اس طرح آتی ہے. فا عین اور لام، تفعیل. اب تفعیل کے وزن پر پہلا کام جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں الفاظ جو ہیں ان کو ذہن میں لاتے ہیں. تفعیل، تجویز، تقدیر. کیوں؟ اس لیے کہ ان ابواب کے
نام ہی ان ابواب کے مصادر ہیں اور مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں، تو اس کا مفہوم کیا ہوگا وہ ہمیں اس کے مصدر سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو تجویز کے معنی آپ کو پتہ ہے، تقدیر کے معنی آپ کو پتہ ہے، تدبیر، تدریس، تصویر، تقلید، تعلیم، ہاں جی، اور تفسیر، تضحیق، تاخیر، تعطیل، تمہید، تفہیم، افہام باب فعل، تفہیم باب تفعیل، تسبیح، تسلیم، اسلام، تسلیم باب فعل باب فعل، جی، تدبیر، ہاں جی، تکذیب، تکذیب، تصدیق، تذکیر، بے شمار الفاظ آپ دیکھیں گے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. توحید، تفصیل، تجوید، ترسیل، بے شمار الفاظ باب تفعیل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دوسری بات، باب تفعیل کا ماضی اور مضارع کس وزن پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے ماضی کے پہلے سیکھے میں جو زائد حروف ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے کہ زائد حرف کون سا ہے اور ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. تو باب تفعیل میں ماضی کا صیغہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے فعل، فعل، فعل. ہاں جی، زائد حرف ہے کوئی؟ شاید نظر آ رہی ہے نا آپ کو، کیونکہ فا عین لام تو مادے کے حروف ہیں، تو جو عین کلمہ ہے وہ ڈبل کیا گیا ہے، یعنی وہ ایک زائد حرف ہے. تو یہ وہ اس میں زائد حرف ہے فعل. فعل سے گردان آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اس کا مضارع جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یفعلو. اب دیکھیں زائد ماضی میں ہے تو مضارع میں بھی ہے، جبکہ باب فعل میں سے ہم نے اسے ہٹایا تھا. لے کے آئیں گے، ایک جگہ ضرورت پڑے گی ہم لے کے آئیں گے اسے. یفعلو، یفعلو، یفعلو 5-6 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں گے تو زبان پہ چڑھ جائے گا آپ کو. مجھے یاد ہے یہ زبان پہ چڑھنے کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے ورلڈ کپ ختم ہوا ہے فٹ بال کا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ اس کا سانگ جو ہے چڑھا ہوا ہے. حالانکہ اس کے ورڈز اتنے مشکل ہیں کہ عام طور پہ پہلی مرتبہ آپ کی زبان پہ نہیں چڑھتے وہ، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اتنا دفعہ انہوں نے اس کو سنا، اتنی دفعہ انہوں نے اس کو پڑھا کہ ان کی زبان پہ وہ پورا سانگ جو ہے وہ چڑھ چکا. تو یہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، صرف ریپیٹیشن ہے. فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، یفعلن، تفعلون، تفعلن، تفعلین. اب دیکھیں اس طریقے میں شاید اب آپ زیادہ اپریشیٹ کر سکیں اس طریقے کو کہ گردان میں اگر آپ اس طریقے سے چلتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل. بڑی اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، لیکن اس طریقے سے الحمدللہ آپ کو ایک لفظ بتانے کی ضرورت ہے، آپ اس کے ٹریک پہ آ جاتے ہیں. تو فعل یفعل تفعیلا اس کا مصدر ہوگا، مصدر حالت نصب میں بولا جاتا ہے تفعیلا. باب تفعیل کا ایک مصدر اور استعمال ہوتا ہے، وہ بھی میں چاہوں گا آپ یہاں نوٹ کر لیں، بعد میں ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں. وہ استعمال ہوتا ہے تفعلتن، تفعلتن،
تفعیلن یا تفعلتن. کچھ غیر سے یہ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا مصدر آتا ہی تفعلتن کے وزن پر ہے, وہ اس پہ استعمال نہیں ہوتا, وہ میں اس کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دوں گا. نارمل ہم نے مصدر جو استعمال کرنا ہے وہ تفعیل مصدر ہی استعمال کرنا ہے. اب باب کی خصوصیت, باب تفعیل کی بھی جہاں بہت ساری خصوصیت ہیں, اس میں ایک اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ باب بھی لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. باب افعال کی بھی یہ خصوصیت تھی, ایک اہم خصوصیت. تو باب تفعیل کی بھی خصوصیت ہے. فرق کیا؟ گہرائی میں جائیں گے, باریکی میں جائیں گے تو فرق ملے گا. باب افعال میں کام کے یکبارگی ہونے کا مفہوم ملتا ہے, باب تفعیل میں کام کے تدریجن ہونے کا مفہوم ملتا ہے. اب یہ تدریج یہ بھی باب تفعیل کا لفظ ہے. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بات سمجھ میں آ جائے گی. انزال, باب افعال, انزال نازل کرنا, یکبار کی کوئی چیز نازل کر دی. تنزیل یہ ایک مسلسل عمل ہے. اعلام ٹو انفارم, اعلام, عین لام میم, اعلام. کسی نے آپ سے کچھ پوچھا, آپ نے اسے بتا دیا, یہ ہے اعلام. تعلیم باب تفعیل, یہ اب ایک دفعہ بتانے کا نام نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 3 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں, تو تعلیم ہو رہی ہے یہ, ٹھیک ہے. ویسے آپ بعد میں سے کوئی چیز پوچھتے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تو وہ اعلام ہے. تو یکبارگی تدریجن یہ مفہوم آپ کو ملے گا. ہیں دونوں لازم سے متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اب ہم مادے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ڈائی نکال لیتے ہیں پہلے. فاعل لام ہٹایا تو ماضی کی ڈائی یہ آ گئی, مضارع کی ڈائی یہ آ گئی. مادہ ہے میرے پاس عین لام میم. علم یعلم, علم یعلم تعلیم, تعلیمن معنی آپ کو خود آ گئے, تعلیم دینا, ٹھیک ہے, تعلیم دینا. کردان کر لیں. علم, علما, علمو, علمت, علمتا, علمنا, علمتا, علمتما, علمتم, علمتی, علمتما, علمتن, علمتو, علمنا, علمنا. ہم نے سکھایا. علمنا ہم نے اس کو سکھایا. علمنا ہو ہم نے اس کو شعر سکھایا. علمناہ الشعر ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا. ما علمناہ الشعر, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں حضور کے حوالے سے جو الفاظ ہیں کہ وما علمناہ الشعر, ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا. یعنی قرآن مجید وہ کہتے تھے نا شاعری ہے, تو یہ شعر نہیں ہے. تو علمہ یعلم, اس نے سکھایا. میں نے کہا یہ ایگزامپل بھول نہ جائے, اس لیے علمنا جو جمع متکلم کا سیکھا تھا میں نے اس پہ پہلے بات کی. علامہ اس نے سکھایا. اس نے قرآن سکھایا. علم القرآن جملہ فعلیہ. علم القرآن اس نے قرآن سکھایا. اب میں ایک جملہ اس میں بنا رہا ہوں, نہیں الرحمن نے قرآن سکھایا, کیا بنے گا؟ الرحمن علم القرآن. خلق الانسان. ترجمہ کر سکتے ہیں, اس نے انسان کو پیدا کیا. اس نے سکھایا. علامہ اس نے اس کو سکھایا. علامہ
اس نے اس کو سکھایا. اب دیکھیں یہ سکھانا ایک ایسا فعل ہے, دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے, کسی کو سکھانا اور جو چیز سکھانا, جس کی ایگزامپل آ چکی ہے کہ وما علمناہ الشعر, ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا. علمہ, اس نے اس کو سکھایا بیان کرنا. علمہ البیان, اب یہ ہو ملا کر پڑھیں گے تو سیدھی ہو جائے گی. علمہ البیان. آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات آ جاتی ہے. مرحوم ڈاکٹر صاحب خاص اس کو لنک کیا کرتے تھے. ٹاپ کی چیزیں آپ کو ملیں گی جمع. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے, اس میں ٹاپ کے جو نام ہے اللہ کے, وہ اس کی رحمت صفت جو ہے اس کے حوالے سے الرحمن اور الرحیم. اب ان دونوں میں بھی جو ٹاپ کا نام ہے وہ ہے الرحمن, جوش مارتی ہوئی رحمت. الرحمن. تمام علوم کس نے سکھایا؟ الرحمن نے, اللہ نے سکھایا نا. آپ کو جتنے بھی علوم ملیں گے سب کے سب اللہ سکھانے والا ہے. آپ کو فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھمیٹکس, یہ وہ سب جتنے بھی علوم ہیں سب اللہ نے سکھائے. ان میں ٹاپ کا علم القرآن. علم القرآن, الرحمن, القرآن. زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جتنی چیزیں ہیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اس کی تخلیق میں جو ٹاپ کی تخلیق ہے وہ کون ہے؟ انسان. خلق الانسان, اس نے انسان کو تخلیق کیا. انسان کو بولنا سکھایا, سننا سکھایا, دیکھنا سکھایا, سب کچھ سکھایا, بہت ساری چیزیں سکھائی. ان سب میں ٹاپ کی چیز جو سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ بیان کرنا. دیکھتا جانور بھی ہے, سنتا بھی ہے. بعض اوقات آپ کو جانور ایسے ملیں گے جو انسان سے زیادہ دیکھتے ہیں, زیادہ سنتے ہیں, زیادہ سونگتے ہیں, لیکن کیا وہ اپنا ما فی ضمیر بیان کر سکتے ہیں؟ یہ اس کی صفت ہے علمہ البیان. اس نے اس کو بیان کرنا سکھایا. اور یہی وہ صفت ہے جس کی بنا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ لاکھوں کما رہا ہے, لیکن کیا دنیا. اس لیے مرحوم ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو لنک کریں اور جوڑیں کہ اس کو استعمال پھر کس میں کرنا ہے آپ نے. ساتھ پھر وہ حدیث جوڑا کرتے تھے اس کے, حضرت عثمان بن عفان, اسی وزن پر ان سے مروی ہے روایت, بڑی خوبصورت روایت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, علمہ, جس نے قرآن سیکھا. اب سیکھنے کے لیے کوئی اور لفظ آئے گا, سکھایا, ٹو ٹیچ, اس کے لیے یہ باب تفعیل میں آ رہا ہے. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور پھر اس کو سکھایا. تو اس صلاحیت کا جو ہے آپ کہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ نے جو دی ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں اور اس کام کے لیے استعمال کریں. یعلمو, یعلمو, تعلمو, تعلمو, اعلمو, نعلمو, یعلمانی, تعلمانی, 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 یعلمونا, یعلمنا, تعلمونا, تعلمنا, تعلمینا. سی ہو گئے. حج میرے پاس ماتا ہے سین با ہا, سبح, یسبح, سبح یسبح تسبیحا. اب تسبیح فوری معنی استعمال میں جو ہوتے ہیں وہ آگے آپ کے تسبیح کرنا. سبح, سبحا, سبحو, سبحت, سبحتا, سبحنا, سبحتا, سبحتما, سبحتم, سبحتی, سبحتما, سبحتنا, سبحتو, سبحنا. یسبح, تسبح, تسبح, اسبح, نسبح, یسبحانی, تسبحانی, 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 یسبحونا, یسبحنا, تسبحونا, تسبحنا, تسبحینا. سبح یسبح تسبیحا, تسبیح کرنا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو کوئی ایگزامپل مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اللہ تو جو بنانا چاہتا ہے آدم کو, تو ہم نہیں ہے ایک تسبیح کرنے کے لیے,
نحنو نسبح، وہاں پر یہ نسبح کا استعمال ہے، ہم تسبیح کرتے ہیں تیری. ونقدس، وہ بھی باب تفعیل سے، قدس یقدس تقدیسا، پاکی بیان کرنا، تو نقدس لک، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو سبح یسبح تسبیحا. مادہ ہے میرے پاس کاف زال با، کذب یکذب، کذب یکذب تکذیبا. تکذیب آپ سب کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ جھٹلا دینا. ٹھیک ہے. گردان کذبا، کذبا، کذبو، کذبت، کذبتا، کذبنا، کذبتا، کذبتما، کذبتم، کذبتی، کذبتما، کذبتنا، کذبتو، کذبنا. یکذبو، تکذبو، تکذبو، اکذبو، نکذبو. یکذبانی، تکذبانی، 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 یکذبونا، یکذبنا، تکذبونا، تکذبنا، تکذبینا. اس نے جھٹلایا، کیا عربی ہوگی؟ کذبا. انہوں نے جھٹلایا، کذبو. عربی زبان میں یہ ورب جو ہے دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. جھٹلانا ظاہر بات ہے کسی کو جھٹلایا جائے گا تو جو مفعول ہے وہ ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ود آؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے. انہوں نے اس کو جھٹلایا. کذبو ہو ضمیر آ گئی تو ماضی کا ہی الف غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. کذبوہ، فکذبوہ فعقروہا. پس انہوں نے اس کو یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. فعقروہا، اور اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی. کذبا با کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. مفعول جو ہے با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو. وہ جھٹلاتا ہے. یکذبو. وہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. یکذبو بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ الدین جو ہے آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں نا، بدلے کے دن کا مالک. تو مراد یہ ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. کذبت وہاں مؤنث استعمال ہو اس لیے کہ دونوں آگے اقوام کا ذکر آ رہا ہے. کذب ثمود وعاد بالقاریہ. کس کو جھٹلایا انہوں نے القاریہ کو جھٹلایا، یعنی اس قیامت کو ہی جھٹلایا. تو کذب یکذب تکذیبا جھٹلانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لاسٹ مادہ کاف لام میم. پھر اس طریقے سے لکھا جائے گا یہ کاف لام میم. کلمہ، کلمہ یکلم، تکلیمن. مصدر اس کا تکلیمن. کلمہ یکلم تکلیمن، کلام کرنا. کلمہ گردان اب میں نہیں کروں گا، امید ہے کہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ صرف یہ کام کر لیجئے گا پلیز، جا کے جو مادے ہیں سے جو صحیح افعال ہیں، غیر صحیح کی میں نہیں آپ کو کہتا، اس میں آپ نہ پڑھیں، وہ آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. جو کم از کم صحیح افعال ہیں ان سے آپ گردان ضرور کریں ماضی مضارع کی. اس نے کلام کیا، کیا عربی ہوگی؟ کلمہ. اللہ نے کلام کیا، فاعل آگے حالت رفع میں. کلم اللہ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. کلم اللہ موسیٰ. اردو میں ہم سے کا لفظ لگا رہے ہیں، عربی زبان میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہوگی مفعول کے ساتھ. کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. آگے الفاظ دیکھیں آ رہے ہیں. تکلیمن. تکلیمن کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے نا. تو ہم نے پڑھا تھا مفعول کی اقسام میں، شاید آپ کو یاد ہو، مفعول کی 5 اقسام جب پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا جب کسی فعل کا مصدر حالت نصب میں استعمال کیا جاتا ہے
تو پہلی بات کہ وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ تاکید، کیفیت یا نوعیت یا تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مفہوم جو ہے یہ تکلیماً لفظ ادا کر رہا ہے. ہم کلام کرتے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں. یکلمو، تکلمو، تکلمو، اکلمو، نکلمو، نکلمو. ہم کیسے کلام کریں؟ ہم کیسے، ہاؤ، کیا لگتا ہے؟ سوال ہی ہے نا، کیا لگے گا؟ اسماء استفہام میں جائیں، کیسے کے لیے کیا لفظ ملے گا آپ کو؟ اسماء استفہام میں بھول نہیں جائیں کہیں، آپ کو بھی یاد رکھیں. کیفا، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم جب لے کے آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر، تو جب انہوں نے پوچھا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ. اشارہ یشیر باب فعل، باب فعل آپ کو کسر سے ملے گا. شین واو را مادہ، اشورا یشورو سے، اقوما یقومو، اموتا یموتو، اقاما یقیمو، اماتا یمیتو، اشارہ یشیرو، اشارہ کرنا. اشارہ، اشارہ، اشارو، اشارت، فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، بچے کی طرف. قالو، کہنے لگے کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے کلام کریں اس سے جو پنگھوڑے میں ہے ابھی بچہ ہوتے ہوئے. اس پہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بولے قال انی عبد اللہ. کیا الفاظ نکالے انہوں نے زبان سے؟ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، آتا یؤتی باب فعل، حمزہ تا یا ماتا. بہت بے شمار ایگزامپلز ہیں، اب ساری ایگزامپلز میں آپ کے سامنے یہاں بورڈ پہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے جو آئیں گی میں بتاؤں گا. آتا، اس نے دی، اس نے دیا. آتانی، اس نے مجھے دیا، اس نے مجھے کتاب دی. اب یہ دینا ایسا مفعول ہے، دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی کو دینا اور کیا چیز دینا. آتانی یل کتاب، یا متکلم کو آگے ملاتے ہوئے زبر دیتے ہیں. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا. تو دیکھیں تھوڑا سا صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ کریں گے. ایک پورا جملہ، عربی زبان کی تو خصوصیت ہے کہ ایک لفظ میں آپ کو پورا جملہ مل جاتا ہے. اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ انشاءاللہ تعالی ہم کل باب تفعیل کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر ایک ایک باب کو لے کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلیں گے. اللہ تعالیٰ استقامت دے، دعا کرتے رہیں، خیر و عافیت سے مکمل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.